السلام علیکم۔ ریپبلک نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ہفتے خصوصی رپورٹ کے لیے ہمارا مضمون افغانستان کے بارے میں ہے، جو سلطنتوں کے قبرستان کے نام سے مشہور ہے۔ اس ملک کی تاریخ بہت پیچھے جاتی ہے، لیکن ہم اس کا آغاز سوویت حملے سے کریں گے۔ دسمبر 1979 کے آخر میں سوویت یونین کی طرف سے افغانستان پر حملہ کیا گیا۔ سوویت یونین نے 1978 سے 1992 تک ہونے والی جنگ میں مسلم گوریلاؤں کے خلاف اس وقت کا کمیونسٹ حکومت کا ساتھ دیا، اور فروری 1989 کے وسط تک وہ افغانستان میں رہا۔ اپریل 1978 میں افغانستان کی سینٹرسٹ حکومت، جس کی سربراہی پریزیڈنٹ محمد داؤد خان نے کی، فوجی افسروں نے نور محمد ترا کی سربراہی میں معزول کیا۔ اس کے بعد اقتدار کو دو سیاسی گروپوں، خلق پارٹی اور پرچم پارٹی نے شیئر کیا تھا، جو اس سے قبل ایک ہی تنظیم پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان سے ابھری تھی، اور بغاوت سے کچھ ہی عرصہ پہلے ایک بے دلی اتحاد میں دوبارہ شامل ہو گئی تھی۔ پہلے نئی حکومت، جس کی بہت کم عوامی حمایت حاصل تھی، سوویت یونین کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کر رہی تھی، جس نے تمام اندرونی مخالفتوں کے خلاف بے رحمانہ اقدامات کا آغاز کیا، اور ایسی وسیع و عریض زمینی اور معاشرتی اصلاحات کا آغاز کیا جس پر مذہبی مسلمان اور بڑے پیمانے پر کمیونسٹ مخالف آبادی نے سخت ناراضگی کا ظاہر کیا۔ قبائلی اور شہری دونوں گروپوں کے درمیان حکومت کے خلاف تشویش پیدا ہوئی، اور ان شہری اور قبائلی گروپوں کو مجاہدین کے نام سے پہچان ملی۔ ان بغاوتوں کے ساتھ ساتھ خلق اور پرچم پارٹی کے مابین حکومت کی درمیانی لڑائی اور بغاوت کے نتیجے میں سوویت یونین نے 24 دسمبر 1979 کو رات کو ملک پر حملہ کرنے کا سوچا، تقریباً 30,000 فوج بھیج دی اور حفیظ اللہ امین کے مختصر مدت کی صدارت کا تختہ پلٹ دیا۔ سوویت آپریشن کا مقصد ان کی نئی لیکن ناکام ریاست کی تائید کرنا تھا، جس کی سربراہی اب پرچم پارٹی کے ببراک کرمل کر رہے ہیں، لیکن کرمل قابل قدر عوامی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ امریکہ کی حمایت میں مجاہدین کی بغاوت بڑھتی گئی، جو ملک کے تمام حصوں میں پھیل گئی۔ سوویت نے ابتدا میں افغان فوج پر بغاوت کی ذمہ داری چھوڑ دی تھی، لیکن اس کا نتیجہ پوری جنگ میں بیکار رہا، اور بالآخر 1988 میں سوویت اور امریکہ پاکستان اور افغانستان کے مابین ہونے والے معاہدے کے مطابق 15 فروری 1989 کو سوویت یونین کا افغانستان سے مکمل طور پر انزلاع ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ ہوا تھا سوویت یونین کا افغانستان پر حملے سے انزلاع تک کا قصہ۔ لیکن افغانوں کو کیا پتہ تھا کہ ان کے سر سے ابھی مصیبتوں کے بادل نہیں چھٹے۔ پھر 12 سال بعد ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا، جو کہ اس بار افغانستان کے سابقہ اتحادی امریکہ سے ہوئی، اور بہت لمبے عرصے تک ہوئی، جو کہ اب موجودہ دور میں ممکنہ طور پر اپنے اختتام کو پہنچنے کو ہے۔ افغانستان میں 2001 میں شروع ہونے والے بین الاقوامی تنازع، جو 11 ستمبر کے حملوں سے شروع ہوا تھا، اور اس میں 3 مراحل تھے۔ پہلے مرحلے میں طالبان کا خاتمہ، انتہائی سود مند سیاسی اور مذہبی گروہ جس نے افغانستان پر حکمرانی کی، اور 11 ستمبر کو ہونے والے حملوں کے مرتکبین القاعدہ کے لیے محفوظ پناہ گاہ فراہم کیا۔ یہ مختصر طور پر صرف 2 ماہ تک جاری رہا۔ دوسرے مرحلے میں 2002 سے لے کر 2008 تک امریکی فوج کی طرف سے طالبان کو فوجی طور پر شکست دینے اور افغان ریاست کے بنیادی اداروں کو تعمیر نو کی حکمت عملی کی نشاندہی کی گئی۔ تیسرا مرحلہ انسداد بغاوت کے کلاسیکی نظریے کی طرف راغب 2008 میں شروع ہوا تھا، اور امریکی صدر کے ساتھ اس میں تیزی آئی۔ باراک اوباما کے 2009 میں افغان اور امریکی فوجیوں کی موجودگی میں عارضی طور پر اضافہ کرنے کے فیصلے۔ اس بڑی طاقت کا استعمال طالبان کے حملوں سے آبادی کو بچانے اور افغان معاشرے میں باغیوں کو دوبارہ سے جوڑنے کی کوشش کی حمایت کرنے کے لیے حکمت عملی پر عمل درآمد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس حکمت عملی کے ساتھ ہی افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے لیے ایک نظام الاوقات تشکیل دیا گیا۔ 2011 سے شروع ہونے والے سیکیورٹی ذمہ داریاں آہستہ آہستہ افغان فوج اور پولیس کے حوالے کر دی جائیں گی۔ نیا نقطہ نظر بڑے پیمانے پر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ شورش پسندوں کے حملوں اور شہریوں کی ہلاکتیں ضدی طور پر زیادہ ہیں، جبکہ سیکیورٹی کے فرائض سنبھالنے والے بہت سارے افغان فوجی اور پولیس یونٹ طالبان کو روکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس وقت تک جب دسمبر 2014 میں امریکی اور نیٹو جنگی مشن کا باضابطہ خاتمہ ہوا، 13 سالہ افغانستان جنگ اب تک کی سب سے طویل جنگ بن چکی تھی۔ امریکی حکام نے بتایا کہ صدر جو بائیڈن آنے والے مہینوں کے دوران افغانستان سے تمام امریکی فوج کو واپس لے لیں گے۔ امریکی حکام نے بتایا کہ 11 ستمبر 2021 کی 20ویں برسی تک فوجی انخلاء کو مکمل کریں گے۔ ان حملوں نے جو امریکہ کو اپنی طویل ترین جنگ کی طرف راغب کیا تھا۔ انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار کے مطابق، جنہوں نے کوائت کے تحت صحافیوں کو بریفنگ دی، کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ سال طالبان سے مذاکرات کیے تھے۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے مقررہ گمنامیہ گرچہ طالبان نے وعدہ کیا کہ اگر غیر ملکی افواج کی ڈیڈ لائن ختم نہیں ہوتی تو وہ امریکہ اور نیٹو اہلکاروں پر حملہ کرنے کی تجدید کریں گے۔
اور ایک اور بیان میں کہا گیا کہ وہ اس وقت افغانستان کے مستقبل کے بارے میں کسی بھی کانفرنس میں شریک نہیں رہیں گے جب تک کہ تمام غیر ملکی افواج روانہ نہ ہوں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اب اور ستمبر کے درمیان جو بائیڈن کے مرحلے وار انخلاء کے منصوبے کو بطور اکثریت پسند پہلے کی دھمکیوں پر عمل کریں گے۔ طالبان نے گزشتہ زوال کے بعد سے ٹرمپ معاہدے کے تحت شروع ہونے والے افغان حکومت کے ساتھ تیز تر بات چیت کی ہے۔ اس میں بھی مدعو کیا گیا 18واں ماہ کے آخر میں ترکی میں ایک اعلیٰ سطحی بین الافغان مباحثہ۔ البتہ 20 سال کی جنگ نے افغانستان کے دارالحکومت کو نئی شکل میں تبدیل کر دیا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق افغانستان میں 2500 امریکی فوجی موجود ہیں، حالانکہ تعداد میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اور اس وقت اس سے تقریباً 1000 سرکاری دیے ہوئے نمبر سے زیادہ تقریباً 3500 ہیں۔ اس اتحاد میں 7000 اضافی غیر ملکی افواج بھی موجود ہیں، جن میں اکثریت نیٹو کی فوج ہیں۔ امریکہ کی 2 دہائیوں کی کوششوں کے باوجود بھی طالبان ایک مضبوط قوت بنے ہوئے ہیں۔ جمہوری حکمرانوں کی اس جنگ میں امریکی فوج کے 2000 سے زیادہ جوانوں کی جانوں کے علاوہ کھربوں ڈالر خرچ ہوئے۔ کم از کم 1 لاکھ افغان شہری زخمی یا ہلاک ہوئے۔ پینٹاگون کے اعلیٰ عہدیداروں نے کہا کہ امریکیوں نے 1 درجن اضافی جنگی طیارے امریکی اور اتحادی فوجیوں کے ملک میں حتمی انخلاء کے بعد ان کے تحفظ کو بڑھانے کے لیے تعینات کر دیے۔ جنرل مارک ملی، جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے بتایا کہ F-18 حملے طیاروں کو فضائی اور سمندری طاقت کے اعلان کردہ پیکج میں شامل کیا گیا تھا۔ ملی نے کہا کہ پینٹاگون کی فوج کے انخلاء کے مکمل ہونے کے بعد افغان سرکاری فوج کی مسلسل حمایت کے آپشنز پر غور کر رہا ہے، جس میں ممکنہ طور پر کسی دوسرے ملک میں افغان سیکیورٹی فورسز کی تربیت بھی شامل ہے۔ یہ کانگریس پر زور دینے کے علاوہ یہ بھی ہوگا کہ وہ کئی سالوں سے 1 سال کا $20 بلین کی حدود میں رہنے والے افغان افواج کو مسلسل مالی امداد فراہم کریں اور ممکنہ طور پر کسی دوسرے ملک سے ہوائی جہاز کی بحالی کی امداد فراہم کریں۔ ملی نے کہا کہ افغانستان کی فضائیہ طالبان کو روکنے کے لیے حکومت حکمت عملی میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ان طیاروں کے استحکام کسی شک میں ہے۔ افغانستان کے تعمیر نو کے لیے امریکی اسپیشل انسپکٹر جنرل نے 30 اپریل کی ایک رپورٹ میں کہا کہ غیر ملکی ٹھیکیدار کی مسلسل مدد کے بغیر افغان فضائیہ کی کسی بھی فضائی حدود کو کچھ مہینوں سے زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ آسٹن نے اعتراف کیا کہ امریکی حمایت کے بغیر طالبان کو پکڑنا افغانوں کے لیے ایک چیلنج ہوگا۔ آسٹن نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز طالبان کو روکنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہی ہے جس کی ہمیں توقع ہے کہ افواج پر مزید دباؤ بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ سرکاری فوج نے اس ہفتے صبح ہلمند کے صدر مقام لشکر گاہ میں طالبان کے خلاف جوابی کارروائی کی ہے اور وہ عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ تمام امریکی فوجی 11 ستمبر تک افغانستان میں سے واپس جائیں گے۔ نیٹو کے اتحادیوں نے کہا کہ وہ بھی ایسا ہی کریں گے اور فوجی نے روانگی شروع کر دی۔ آسٹن نے کہا کہ منصوبے کے مطابق واپسی ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔